السلام علیکم. آ رہی ہے جناب، آ رہی ہے. بسم اللہ کریں. جب آپ ایک بات کر لیتے ہیں پھر جب ہم آپ کا پول کھولتے ہیں تو پھر آپ بھاگتے کیوں ہیں؟ کیوں نہیں آپ ہم نے آپ کی بات مان لی بھائی، آپ نے ہماری پول کھول دی. جب مان لیا، جب ہم نے مان لیا تو اس پہ اصرار کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ آ جاؤ ابو بکر پہ بات کریں. آپ نے مان لیا اصل کہ پہ آپ بات کریں. ہم نے کہا، ہم نے کیا کہا آپ سے؟ ہم نے کہا کہ ہم اگر آپ نے ابو بکر کا اسلام ثابت کیا تو ہم یزید کو اللہ مانیں گے. یزید کو نہ صرف اچھا مانیں گے، معاویہ کو تو چھوڑے، ہم یزید کو اللہ مانیں گے. ختم بات. یزید کو تو ویسے بھی آپ مانتے ہیں. نہیں مانتے نا ہم. روزہ کافی میں روایت ہے، روزہ کافی میں روایت ہے بھائی. کافی میں شیعوں کا عقیدہ یزید کے متعلق معلوم ہے. تم آ جاؤ نا، تم نے قبول کیا ابو بکر پہ بات کرنے کی؟ وہ آپ کی تو کافی یزید کے متعلق ہے کہ امام زین العابدین نے اپنے آپ کو ان کا غلام کہا ہے، وہ آپ کی روایت نہیں ہے. وہ کافی میں نہیں ہے، وہ دوسرے کتب میں موجود ہے. جب مصرف کو دو طرح کے روایات ہیں، دو طرح کے روایات ہیں. میں روایت بتا دیتا ہوں، جب تم نے ذکر کیا تو سن لو. دو طرح کے روایات ہیں. ایک روایت یہ ہے جب مصرف ابن عقبہ کو یزید نے واقعی حرہ میں مدینہ پہ حملہ کے لیے بھیجا تھا، وہ کیا کہتا اس سے کہ سب مدینہ والوں پہ کا قتل عام کرو، ان کے عورتوں کو اٹھاؤ، وہ فلان 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 کرو، سوائے علی بن الحسین کے، سوائے امام زین العابدین علیہ السلام، ان پہ آپ کو حق نہیں ہے کہ کسی طرح کا اس کے ساتھ زیادتی کرو. اس زمانے میں سب بنی امیہ پناہ لے لی تھی ان لوگوں نے امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس. اور یہ بنی امیہ وہی تھے جنہوں نے کربلا میں 2-3 سال پہلے ان کے ساتھ وہی ظلم کیا تھا. تو امام زین العابدین علیہ السلام نے ان کے سب عورتوں کا پلیز سن لو تم نے ایک چیز چھوڑی. تم ادھر آئے تھے ابو بکر پہ بات کرنے کے لیے، اب تم نے ایک اور مسئلہ چھیڑی ہے، اور یزید والا واقعہ. تمہیں اصل وہ پورا واقعہ سنا لیتا ہوں. تو اس زمانے میں تو بنی امیہ کی عورتوں کو امام زین العابدین علیہ السلام نے پناہ دی تھی، ان کے مرد سب بھاگ گئے تھے. پھر جب مسلم ابن عقبہ، جس کو مصرف ابن عقبہ کہتے ہیں، وہ مدینے میں داخل ہوا ہے تو اس نے زیادتی قتل عام شروع کیا تھا. واقعہ حرہ سب کو پتا ہے، بخاری میں نہیں، مسلم میں اور باقی کتب میں موجود ہے. صحابہ کی بیٹیوں کے ساتھ، صحابہ کی بہوؤں کے ساتھ یزید کے حکم سے اس نے سب کے ساتھ وہ برے کام کیے تھے. وہ اس زمانے میں بہت سارے حرامی پیدا ہوئے تھے. تو اہل بیت علیہ السلام کو نہیں چڑھا تھا، ان کو مجبور بھی نہیں کیا تھا کہ ہمارے ساتھ بیعت کرو. ایک روایت ہے کہ نہیں، جب وہ حملہ کیا تھا انہوں نے تو پھر سب اہل مدینہ کو لے کے آئے تھے کہ تم یزید سے بیعت کرو کہ ہم تمہارے غلام ہیں. تو اس میں امام زین العابدین علیہ السلام بھی تھے کہ اگر نہیں کرتے تو سب قتل ہو جاتے. تو اس میں سب صحابہ نے کیا، وہ زبردستی، وہ کوئی رضا سے نہیں تھا، سب صحابہ نے کیا تھا. اور یہ کوئی اگر کسی شخص کو، یہ سب لوگ جانتے ہیں کہ رفع عن امتی تأتس، میرے امت سے 9 چیزیں اٹھائی گئی ہیں، اس میں سے ایک چیز ہے اما اکرہوا علیہ، ایک اس میں کہ اس پہ اگر آپ کی اکراہ کیا جائے، آپ کو مجبور کیا جائے کسی بات پر. ابھی میں آپ کے گردن پہ تلوار رکھتا ہوں، تم شراب پیو، اگر تم شراب نہیں پیتے میں آپ کا گردن کو اڑا دوں گا. آپ کے لیے جائز ہے شراب پینا. اگر آپ نے شراب نہیں پی لی تو اس میں آپ کو گناہ نہیں ہے. سب اہل مدینہ نے اس وقت بیعت کیا تھا. یہ بھی ایک ضعیف روایت ہے کیا کتب میں، یہ کوئی مشہور روایت نہیں، ایک ضعیف روایت ہے کیا کتب میں. وہ آپ کہہ رہے ہیں روزہ کافی میں، بہار میں نے دیکھا. اب روزہ میں ہے یہ. ہم نے کہا بھائی تم اصل مطلب سے کیوں بھاگ جاتے ہو؟ تو ضعیف ہو گئی ہے. میں نے کہا 2 طرح کی روایات ہیں، 2 طرح کی روایات ہیں. یہ کیوں ہمارے خلاف ہے؟ کافی میں جو آپ پڑھ رہے ہیں یہ والی جو آپ، اور بھائی یہ کون، آپ یہ اگر ایک شخص، روایات تو آپ صحیح کہہ چکے ہیں بھائی، بولنے دینا تھوڑا، مجھے بھی بولنے دیں. یہ جو روایت آپ نے پیش کی ہے نا، یہ کافی میں ہے، کتاب روزہ میں، اور اس کو کلینی نقل کیا، اور آپ نے کلینی کی روایات کو صحیح مانا ہوا ہے. ابھی آپ کہہ رہے ہیں یہ ضعیف ہے. اس میں امام نے جو ہے یہ فرمایا ہے کہ میں غلام ہوں یزید کا. یہ تو بات ثابت ہو گئی ہے کہ جب قول آپ کے امام کہہ رہے ہیں کہ میں یزید کا غلام ہوں، تو آپ تو ویسے ہی غلام ہو گئے سارے کے سارے. بھائی بات ختم ہو گئی. یہ آپ کی عقلی نہیں ہے. اب جواب سن لو اپنا. اگر ایک شخص کسی کو مجبور کرتا ہے کہ تم یا تو قتل ہو جاؤ گے یا کہہ دو میں تمہارا غلام ہوں، اور وہ اپنی جان بچانے کے لیے اور دوسروں کو سکھانے کے لیے، حالانکہ یہ روایت ہے بھی ضعیف کیونکہ روایت میں اختلاف ہے. جب جو روایت میں اختلاف آ جاتا ہے تو اس میں اوصاف کو دیکھا جاتا ہے. اگر وہ اپنی جان بچانے کے لیے اور دوسروں کی جان بچانے کے لیے اگر کہہ دیتا ہے، جیسے آپ نے اپنی کتاب میں بخاری میں ذکر کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی وائف کو بادشاہ کے پاس بھیجا. اس کی وائف خوبصورت تھی، بادشاہ نے کہا کہ مجھے بھیج دو اپنی وائف کو، تو اس نے وائف کو بھیج دیا بادشاہ کے پاس.
اب آپ لوگ کہتے ہیں کہ کیوں ابراہیم علیہ السلام نے کیا؟ کیونکہ قتل ہو جاتے ہیں. نہیں، وائف کو نہیں بھیجا ہے اس لیے قتل ہو جاتے ہیں. بھائی اگر ابراہیم کے لیے جائز ہے کہ اگر اپنی جو انسان کی ناموس ہے، انسان کی عزت ہے، جو وائف ہے، اس کو بھیج دے کہ بادشاہ اس کے ساتھ زنا کر لے، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر امام معصوم اس کے شیعہ سب قتل ہو جاتے ہیں، مدینے والے سب قتل ہو جاتے ہیں، اور مدینے والے سب صحابہ نے بھی یہی کیا ہے. انہوں نے کہا تھا کہ ہم یزید کے غلام ہیں. بھائی ہم یزید چاہے ہمیں بیچ دے چاہے ہمیں، وہ اپنی جان بچانے کے لیے ایک شر آدمی سے یہ یزید کے حق میں نہیں جاتا. یہ یزید کے باطل کو، یزید کے ظلم، چپ کرو، یزید کے ظلم کو، یزید کے باطل کو حق نہیں بناتا. یہ یزید کے باطل کو، یزید کے ظلم کو حق نہیں بناتا کہ آپ لوگوں کو مجبور کریں کہ میں آپ اعتراف کروں کہ میں آپ کا غلام ہوں. تقیہ میں اپنی جان بچانے کے لیے آپ یہ کر سکتے ہیں، یہ اسلام میں جائز، یہ قرآن کی آیت ہے. الا ان تتقوا منهم تقات. تقیہ میں آپ اللہ کا انکار بھی کر سکتے ہیں، قرآن کی آیت ہے جناب عمار کی کہ ان کی والدہ کو قتل کیا گیا، ان کے آنکھوں کے سامنے ان کی والد کو قتل کیا گیا، اور اس نے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا انکار کر دیا اپنی جان بچانے کے لیے. آیت نازل ہوئی ہے کہ آپ کو جائز ہے آپ کے لیے کام کرنا. تو یہ یزید کے باطل کو حق نہیں بناتا، اور اس سے ثابت نہیں ہوتا ہے یزید کی خلافت. یہ آپ کی نہایت جہالت ہے. ایک چیز جو یہ واقعی حرہ کہ وہاں پر یہ سب واقعات پیش آئے ہیں، آپ نے اس کو دلیل بنایا. ہم نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، ہم معاویہ کو مانیں گے، یزید کو مانیں گے، اللہ مانیں گے ان کو. آپ ابو بکر کا اسلام پہ کیوں بات نہیں کرتے؟ کیونکہ یہ ثابت نہیں کر سکتے نا. یہ کیوں نہیں بات کریں گے ابو بکر کے اسلام پر؟ ہم کہتے ہیں ابو بکر کا اسلام ثابت نہیں ہے. قرآن سے ہم اس کا، آپ کے کتب سے ہم اس کا. بھائی ہم یزید پر، معاویہ پر بات نہیں کریں گے. ہم آپ کی کتب سے جو اہل بیت کے اوپر آپ نے الزام لگائے ان کو کیوں نہیں دھوتے آپ؟ ہم سب کو مانیں گے، ہم سب کو مانیں گے. اہل بیت کے اوپر جو الزام لگا چکے ہیں اس کو کیوں نہیں دھوتے؟ امام جعفر پر آپ نے الزام لگایا، پتہ کیا الزام لگایا آپ نے؟ ابو بکر پہ بات نہیں کریں گے، ابو بکر پہ بات نہیں کریں گے، ابو بکر پہ بات نہیں کریں گے. کیوں جھوٹ بولا آپ نے؟ کیوں جھوٹ بولا آج آپ نے یہاں پر؟ آپ نے کیوں یہاں پہ جھوٹ بولا کہ میں ابو بکر پہ بات کروں گا؟ نہیں کر رہے ہو نا، پھر میں مجبور کر رہا ہوں آپ کو ابو بکر پہ بات کرنا ہے. اسلام ثابت کرو چشتی ابو بکر کا، چشتی ابو بکر کا اسلام ثابت کرو. آج عمر کا اسلام ثابت کرو. میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول، میں اپنا کفر کا اعتراف کروں گا. تم ابو بکر کا اسلام ثابت کرو. میں نے کب کہا کہ تم مجھے اسلام مانو؟ وہ تمہارا امام ہے. بھائی وہ کلینی نے امامت کا ادعا کیا، کلینی کا نے امامت کا ادعا کیا. تم کلینی میں دکھاؤ کہ کیا کفر ہے کلینی میں. تم ایک بار سن لو، گستاخی کی اہل بیت کی، یہ تمہاری توہمات ہیں. مجھے ٹائم دو، ٹائم دو. ٹھیک ہے ٹائم دے دیتا ہوں. بس سن لو. یہ کہتا ہے کہ تم اپنا اسلام کا ثابت کرو، صدوق کا اور کلینی کا اسلام ثابت کرو. اگر تمہارے پاس دلیل ہے تو صدوق، کلینی یا میں ہم کافر ہیں وہ لے کے آؤ، ہم اس کو سنیں گے، رد کریں گے. لیکن سب سے پہلے ابو بکر کی باری ہوگی، عمر کی باری ہوگی. کیونکہ میں یا کلینی یا صدوق، ان کا تاریخ اسلام میں وہ رول نہیں جو ابو بکر عمر کا ہے. اگر ابو بکر عمر کا اسلام ثابت نہیں کر سکے، جو ابھی آپ اسی سے بھاگ رہے ہیں، اسی لیے بھاگ رہے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں، شیعہ دیکھ رہے ہیں، مخالفین دیکھ رہے ہیں، پورا عالم دیکھ رہی ہے. یہ کلپ بن جائے گا کہ آپ کا سن میری بات سن لو پھر بات کر رہا کہ تمہارا چہرے کا رنگ اڑ گیا ہے. ابو بکر کے ہمارے پاس دلیل ہے قرآن سے، سنت سے، کئی ایک دلیل ہے کہ ابو بکر عمر مسلمان نہیں تھے. ہاں ابو بکر عمر مسلمان نہیں تھے. تم نے نمرود کو اس کا تو نمرود بھی ابراہیم علیہ السلام کا بن گیا نا، اس کی وائف کا شوہر بن گیا. نہیں کرنی، توہین کرو گے تو پھر میرے پاس لفظ بہت ہے. توہین کیا؟ توہین کیا؟ کال کاٹ نہیں ہے. ابو بکر پہ بات کرو گے یا نہیں کرو گے؟ کس کو تشبیہ دی ہے نمرود کے ساتھ؟ کس کو تشبیہ دی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے بادشاہ کو اپنی بیوی بھیجی، آپ کی کتاب میں موجود ہے. نہیں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، دیکھو تم خود کہتے ہو کہ نبی نے یہ نہیں کہا کہ میں آپ کا غلام ہوں، اس سے بڑھ کر کہا کہ یہ میری وائف ہے، اس کے ساتھ جا کے لیٹ جاؤ. اور بھائی یہ تمہارا دین ہے. یہ تم تقیہ میں بخاری میں یہ تمہارے لیے نبی کے لیے جائز ہے، تمہارے نبی کے لیے جائز ہے. اور ہماری ایک ضعیف روایت لے کے آئے ہو. ہم نے کہا کہ سب بات مان لی، کیا نہیں پیش کر سکتے؟ نہیں ہے جواب. میری بات کا جواب نہیں ہے آپ کے پاس.
حضرت معاویہ والے بات پہ تو آپ نے ہاتھ کھڑے کر دیے. جب آپ کے پاس جواب نہیں ہے تو لمبی لمبی باتیں کیوں چھوڑتے ہیں؟ آپ نے 2 گھنٹے جناب معاویہ پہ بات کی ہے. اب جب میں کھولتا ہوں وہ چھوڑ دیا. آپ بھائی لگائی ہے. ٹھیک ہے بھائی, دیکھیں کتنی بڑی توہین ہے امام جعفر کی, کتنی بڑی توہین ہے. آپ سن لیں. بس بکواس کر, نکل امام جاؤ. جعفر جو اہل تم جب آؤ ہم آپ کی ساری باتیں مانیں گے. تم آ کے ابو بکر کے دامن سے اسلام صاف کرو. تم نے وعدہ کیا یہاں پر سب کے سامنے کہ میں ابو بکر پہ بات کروں گا. ابھی آئے ہو اس کا جواب نہیں دے رہے. تم چلو میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے متعلق آپ کے بات سن لیتا ہوں, جواب دے دیتا ہوں. ٹھیک ہے نا. آپ کے پاس جو حدیث ہے میں سنوں گا, اس کا اگر جواب میرے پاس ہو تو جواب دوں گا, نہیں ہوا تو کہوں گا کہ اگلے ہفتے جواب دوں گا. ٹھیک ہے نا. یہ انصاف ہے کہ نہیں؟ میں سنوں گا. لیکن تم مجھے بتاؤ کہ تم ابو بکر کے کفر پہ کیوں بات نہیں کرنا چاہتے؟ کیوں نہیں بات کرنا چاہتے؟ اس وجہ بتاؤ, بات نہیں کرو, صرف وجہ بتاؤ. اس لیے ہم بات نہیں کریں گے. بسم اللہ. چالاکی نہیں کرو. چلو بسم اللہ. وجہ بتاؤ کیوں بات نہیں کرنا چاہتے ابو بکر کے کفر پر؟ سنے نا ان کی باندھ کرنا جاؤ میں گل کراں. آج یہ ہے کہ میں نے ان کے جو اگر وجہ بھی نہیں بتائی نا, اگر اس نے وجہ بھی نہیں بتائی تو میں سے بات نہیں کروں گا. بھائی چالاکی نہیں کرنا, جو میں نے کہا اس کا جواب دینا. بتا رہا ہوں نا, سننا انتر منہ. آج یہ ہے کہ میں نے ان کے آپریٹر جو ہیں ان سے میں نے آج بھی اس سے پہلے کئی مرتبہ یہ خلافت کے مسئلے پر اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے متعلق یہ جو اعتراض کافی عرصے سے کر رہے ہیں کہ بات کریں, میں نے ان کو کہا ہے, وہ اس بات کے گواہ ہیں. اور آج یہ بھی سن لیں اور سننے والے سارے سن لیں. ہمارے پیج پر بھی یہ بات خبر چل رہی ہے کہ مسئلہ خلافت پر آپ نے مجھے کہا تھا اور اس کے بعد میں نے لگاتار رابطہ کیا ہے, لیکن میری کال انہوں نے تو بسم اللہ میں حاضر ہوں. تو کیوں بات نہیں کرنا چاہ رہا ہے؟ چالاکی نہیں کرو, بتاؤ کہ کیوں نہیں بات کرنا چاہ رہا ہے. انہیں نا میں بات کر رہا ہوں نا, میری بات کہتا میں نے بہت کوشش کیا تو کیوں نہیں بات کر رہے؟ جاری خاموش ہو جا, جاری چپ ہو جا اور چپ ہو جا. سن, آج یہ ہے کہ میں نے یہ بات کی ہے اور اب بھی کر رہا ہوں. ہر بندے کی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں. میں گھر پہ نہیں ہوں, میں نے آپ کے بیٹر کو تفصیل کے ساتھ بات بتائی. کیوں آئے ہو پھر پروگرام پہ؟ کیوں پروگرام پہ آئے ہو؟ اور بھائی اب معاویہ پہ سفر میں معاویہ پہ بات کر سکتے, ابو بکر پہ بات نہیں کر سکتے؟ یا کیا چکر ہے بھائی؟ سن لے میری بات سن. اگر ابو معاویہ پہ بات ہو سکتی ہے, گھر میں نہیں ہے, معاویہ پہ کیوں بات ہو سکتی ہے؟ معاویہ پہ کیوں بات ہو سکتی ہے, ابو بکر پہ نہیں ہو سکتی؟ یہ ہم بات نہیں ماننے, یا آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں یا جھوٹ ہے؟ آپ مجھے بتاؤ کہ معاویہ پہ بات کر سکتے ہو, معاویہ پہ بات ابو بکر پہ نہیں کر سکتے؟ سفر میں میری بات سنو, خاموش ہو جاؤ, بات سنو, بات پوچھیے تو بات بتاؤ نا. میں سننے کے لیے تیار, سننے کے لیے بیٹھا ہوں نا. کوئی سچ بولو تو سنیں. خاموش ہو, ساری خاموش ہو جا. میں نے یہ بات کی ہے کہ میں مسئلہ خلافت پر بات کرنے کے لیے الحمدللہ تیار ہوں. بسم اللہ. اس سے پہلے میں نے پچھلے بسم اللہ تیار ہے تو کیوں نہیں بات کر رہے ہیں بھائی؟ چپ کر, ہم یہی کر رہے ہیں. چپ کر, بات سن. چپ کر, بات تیار ہو یا جھوٹ کہہ رہے ہو؟ چپ, بات سن میری پوری. تمیز سے بات کرو, تمیز سے بات کرو. خاموش بات سن. بدتمیزی تم نے سے یہاں پہ آ کے پہلے بھی سب کو کئی دفعہ تم گالی دے چکے ہو, اب بار بار کہہ رہے ہو چپ کر, خاموش ہو جا. آپ بدتمیزی نہیں کر رہا, میں بدتمیزی کر رہے ہو. بدتمیزی بالکل گلی والے لہجے میں, جس لہجے میں آپ کے مدارس میں آپ کے استاد آپ سے بات کرتے ہیں نا, مار کے اسی لہجے سے مجھ سے بات کر رہے ہیں. آپ انسان کی طرف بات کر رہے ہیں, آپ احترام کے ساتھ بات کر رہے ہیں, سب لوگ دیکھ رہے ہیں. خاموش ہو جاؤ. آپ مجھے بتائیں ابو بکر کے مسئلے پہ کیوں نہیں بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ خاموش ہو گے تو بتاؤں گا نا. جھوٹ کہہ رہے کہ میں تیار ہوں. بتاؤں گا نا. خاموش ہو جاؤ گے تو بتاؤں گا نا. خاموش ہو جاؤ گے تو بتاؤں گا نا. آپ بات کر لو یا مجھے کرنے دو. اس کو کیا ہو گیا؟ میں خاموش ہوں, کب سے خاموش ہوں؟ 10 مرتبہ دکھ رہا ہے خاموش ہے. بات کرنے دے. میں نے کہا بات کرنے دے مجھے. میں پر بات کرنے کی پہلے بات کرو پھر. بھائی تیار ہو ابھی بات کرنے پہ تیار ہو ابو بکر پہ؟ تیار ہو یا نہیں؟ ایک بات کرو, مرد کی طرح ایک دفعہ بولو نا. اس میں انتظار کی کیا ضرورت ہے؟ بولو تیار ہوں یا نہیں ہوں. بھائی ختم بات. میں گھر میں نہیں ہوں. اور بھائی اگر تو گھر میں نہیں ہے تو معاویہ پہ کیوں تیار ہے؟ معاویہ پہ کیوں تیار ہے؟ ابو بکر پہ تیار نہیں ہے, وہ تیرا پہلا امام ہے. عمر پہ کیوں تیار نہیں ہے؟ عائشہ پہ کیوں تیار نہیں ہے؟ حضرت صاف کرنے کے لیے تیار کیوں؟ میں نے شروع سے کہہ دیا بھائی, شروع سے اعلان کیا, آج سے نہیں کئی مہینے. لوگ جو میرے پروگرام جانتے ہیں وہ جانتے ہیں. چپ کرو. میں نے شروع سے کہہ دیا